لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114 اور 115 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نجات عطا کی اور ان کی قوم کو بہت بڑی پریشانی سے۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ آ چکا ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور اپنے پیغمبر کی اتباع کرنے والا انسان، وہ دنیا اور آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا حضرت نوح علیہ السلام کو جو کامیابی اللہ نے عطا کی، پھر حضرت ابراہیم کو، پھر حضرت اسماعیل کو، پھر حضرت اسحاق کو، ان کے علاوہ اور بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں اس دنیا میں، یہ تو چند ایک کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تو وہ انبیاء ہوں یا ان کے ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان کو ایسی کامیابی عطا فرمائی ہے کہ اس کامیابی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بڑی اعلیٰ پیمانہ کی کامیابی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کا ذکر آ چکا ہے۔ اس سے پہلے دو باتیں کہ کل کے درس کے آخر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ یہ آج کل یہ بھی اختلاف چل چکا ہے، اور اختلاف تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل میڈیا پر یہ بات بھی بڑی وائرل ہوئی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں میں سے حضرت ابراہیم کو کس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ ہمارے ہاں تو یہ بات معروف ہے، مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، جن میں یہودی پہلے نمبر پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ بات قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ پہلے اللہ نے ذکر فرمایا حضرت اسماعیل کا، اور جب سارا واقعہ گزر چکا ذبح کرنے کا بھی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کہ اس کے بعد ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذبح ہونے والے وہ حضرت اسماعیل تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کیا تھا، وہ حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق۔ اسی طرح علماء یہود میں سے ایک عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمان ہوئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ آئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے؟ تو اس عالم نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ یہودی لوگ حضرت اسماعیل سے حسد کرتے ہیں، حضرت اسماعیل سے جلتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام حضرت اسماعیل کو کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت موسیٰ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہودی صرف جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض اور عناد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو نہیں، حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا تھا۔ حالانکہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ذبح ہونے والے یا اپنے آپ کو پیش کرنے والے وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
وَبِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو فرما بردار نہیں تھے، اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کچھ ماننے والے تھے اور کچھ نہ ماننے والے، کچھ نیک تھے اور کچھ بد تھے۔ جو بد تھے وہ اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کریں گے۔ اللہ نے بتا دیا کہ کسی نیک شخص کی اولاد ہونا یہ کامیابی کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کامیاب ہوگا اپنے اعمال کی بدولت۔ اعمال اچھے ہوں گے تو کامیابی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ناکامی ہوگی۔ تو یہ دو باتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو نجات عطا کی اور ان کی قوم کو بہت بڑی پریشانی سے۔ وہ پریشانی کون تھا؟ فرعون اور فرعون کے ماننے والے، کہ وہ حضرت موسیٰ کو بھی تنگ کیا کرتے، حضرت ہارون کو بھی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے، ان کے ماننے والوں کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا کی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو آخر میں غالب آنے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو ایک واضح کتاب عطا کی تھی۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے یہ روایت قائم کی۔ کون سی؟ کہ وہ جب آئیں گے سلام علی موسیٰ و ہارون، تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ پر بھی سلام ہو، ہارون پر بھی سلامتی اللہ کی نازل ہو۔ کیوں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ سب ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔